اردو میں کی دنیا میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم آپ کے پاس ایک سوال کا جواب لے کے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فلسطینی اپنا دفاع کیوں نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہتھیار کیوں نہیں ہیں اور وہ اس سلسلے میں کیوں بے کس ہیں۔ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیاروں سے لیس دنیا کی جدید ترین فوج میں سے ایک ہے، دوسری طرف فلسطینیوں کے پاس کوئی حقیقی ریاست اور باقاعدہ فوج نہیں ہے اور وہ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کی فوجی اتھارٹی کے تحت بنائی گئی تھی۔ اس کے پاس پولیس فورس تو ہے لیکن وہ صرف سول سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کو فوج اور بین الاقوامی سفارتکاری کے لیے خود مختاری حاصل نہیں ہے۔ غیر ملکی اور نو آبادیاتی حکمرانی کے تحت تمام لوگوں کا حق ہے کہ وہ خود ارادیت کے تحت اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے واضح طور پر فلسطینیوں کے حق کی توثیق کی ہے کہ وہ مسلح جد و جہد کے ذریعے اسرائیلی فوجی قبضے کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں۔ بہت سے فلسطینی اور غیر ملکی مبصرین اوسلو معاہدے کو ایک بدنام زمانہ معاہدہ سمجھتے ہیں۔ اس نے فلسطینیوں کے لڑنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو اسرائیل کے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان سرگرم جنگ میں فلسطینی اتھارٹی ہمیشہ ناکام رہتی ہے اور اس کو کوئی فوجی کردار ادا کرنے کا حق حاصل نہیں۔ فلسطین کو مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر محدود اختیارات دیے گئے ہیں۔ اسرائیل اب بھی اس علاقے پر مکمل اختیار برقرار رکھتا ہے، جبکہ فلسطین اسرائیل کی حکمرانی سے آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتا کیونکہ اسے ریاست تصور نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ جریکو معاہدے کے تحت قائم کی گئی فلسطینی پولیس فورس کو مکمل طور پر فلسطینی پولیس میں ضم کر دیا گیا ہے اور اسی معاہدے کے تحت فلسطینی پولیس اور اسرائیلی فوجی دستوں کے علاوہ کوئی دوسری مسلح فوج اس جگہ پر کام نہیں کر سکتی۔ فلسطینی اتھارٹی کے پاس ایک مسلح پولیس فورس تھی جسے معاہدے اوسلو کے تحت منظور کیا گیا۔ یہ بڑی حد تک اسرائیلی حملوں سے تباہ ہو چکی ہے۔ فلسطینی عوام کو درپیش تباہی ہمارے وقت کا ایک واضح عالمی انصاف کا مسئلہ ہے۔ یہ دو برابر فریقوں کے درمیان تنازعات نہیں ہیں، یہ ایک طاقتور فوجی ریاست کا قبضہ ہے جس سے مغرب کی طرف سے مسلح اور حمایت حاصل ہے، ایک غریب بے وطن اور بے گھر لوگوں کے خلاف۔ چنانچہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ فلسطین کو جلد سے جلد حق خود ارادیت ملے اور اس کو ایک قوم کے طور پہ مانا اور جانا جائے، ورنہ اس کے علاوہ فلسطینیوں کے پاس دفاع کا کوئی حق نہیں ہے۔